السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی حبیب محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد الصلاۃ، معزز و محترم و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی ادب کے سلسلہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، کل اصحاب کا تذکرہ ہوا۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کے لیے اللہ بے نیاز نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بوریے کا لباس زیب تن کر کے آئے نا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر حضور پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ نے سورہ حدید کی دوسرے رکوع کی پہلی آیہ کے تحت آپ نے بھی اس بات کو تحریر کیا، دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوریے کا لباس، مکے کا لاڈ امیر آدمی، آج ہم بڑے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور ایسے بغلیں چوڑی کر کے جناب پتہ چلے بہت بڑا یہ بندہ امیر اور کھاتا پیتا آ رہا ہے۔ قربان جاؤں سب کچھ قدم مصطفیٰ پہ نثار کرنے والا آج بوریے کا لباس پہن کر آ رہا ہے، پر چہرے پہ ملال نہیں ہے، خوشی ہے۔ ہمارے گھروں میں 10 سوٹ ہوتے ہیں اور اگر ایک دن کوئی تھوڑے سے چاند پیسے جیب میں کام ہو تو شکووں کے انبار لگا دیتے، اجڑ گئے ہیں، مر گئے ہیں جی، کوئی حال نہیں رہے۔ صدیق کے چہرے پہ ملال نہیں ہے، خوشی کے آثار ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام بھی دیتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر اعلیٰ کپڑے بھی پہنے ہیں، مہنگے ترین بھی پہنے ہیں، مکے کی سرداریاں بھی کی ہیں، یہ بوریے کا لباس بھی پہنا ہے، سنا اس پہ راضی ہے؟ بات وہ آئی ہے نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سے میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے آ کے ضمناً واقعہ عرض کر دوں۔ تو جناب صدیق کو جب یہ بات کی گئی، تاجدار کائنات کے غلام نے کیا کہا؟ جب یہ بات سنی نا تو ایک ہی سانس میں شروع ہو گیا، ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ یہ وہ مقدس ہستی جنہوں نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پایا، صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری پائی ایمان کی دولت میں، اور پھر اسی پہ ان کی موت آئی، اسے صحابی بولتے۔ یہ کل ہمارا موضوع تھا۔ آج ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھنے والے کو دیکھ لیا، تم ملے ہو تے ساجن ملیا ہن آسانے لگ پئیاں۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اس صاحب ایمان کو دیکھا، اس کا مقام کیا ہے؟ اسے تابعی کہتے ہیں، تابعین امت کہتے ہیں، اور وہ بھی عام نہیں ہیں، وہ بھی شان والے ہیں، وہ بھی مقام والے ہیں، وہ بھی عزت والے ہیں، وہ بھی مرتبے والے ہیں۔ جنہوں نے انہیں دیکھ لیا انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو 3 اصطلاحیں آ گئی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی محفل میں بحالت ایمان حاضر ہوئے، جیسے کچھ کوئی اگر نابینا ہے وہ تو دیکھ تو نہیں سکا، لیکن آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک اس کے اوپر اثر یہ ہوا
کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ غور کیجئے، مجلس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس نے انہیں دیکھ لیا اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ کے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور جس نے انہیں دیکھ لیا اس جیسا بھی رب نے کوئی نہیں بنایا، ہر ایک شان والا ہے۔ یہاں صرف اتنی سی بات آسان لفظوں میں عرض کر دوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات مقدسہ سے تقریباً 1450 سال کا عرصہ قریب ہونے والا 1445 ہجری ہے۔ آج اگر میرا اور آپ کا بچہ، میں آپ قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، منطق سیکھنے کے لیے، دیگر علوم جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے، ایک گھر میں رہنے والے، ایک خاندان کے رہنے والے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اندر رہ کے بھی تم اس جیسے نہیں ہو۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عام آدمی اپنی جگہ پہ ہے، دین سیکھنے والا اس کا مقام یہ ہے، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، چیونٹیاں بلوں کے اندر، مچھلیاں پانی کے اندر، جو ہے اس دین پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو آج اگر کوئی علم دین سیکھے تو اس کا یہ مقام ہے، تو جنہوں نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھ کر براہ راست رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے شاگردوں سے دین سیکھا، ان کا کیا مقام ہے، ان کے مقام کا کیا عالم ہے، ان کے شان کا کیا عالم ہے۔ وہ علم میں بھی شان والے، زہد میں بھی شان والے، تقوی میں بھی شان والے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا ہے، وہ لوگ مقام والے ہیں۔ آج چند جتنا علم آج ہمارے پاس موجود ہے، خزانہ موجود ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جل شان و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ لیا کس نے؟ صحابہ کرام ہی تھے۔ ان مقدس ہستیوں، اگر انہی پہ اگر اعتراض آ جاتا ہے تو پھر علم آپ کے پاس کون سا آ گیا؟ وہی کا سلسلہ تو رسول اللہ پہ ختم ہو گیا۔ اور جو آج کوئی چرس پی کے یا نشہ کر کے کہے کہ جی نہیں فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، میں ان ناموں کی طرف نہیں جاتا، تو عرض یہ ہے کہ جب وہ دین سیکھنے والے جہاں سے رسول اللہ نے جہاں خیرات دی، جو شاگردان رسول ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں جن سے پوری کائنات میں علم کی یہ روشنی پھیلی، جب وہاں پہ بھی فالٹ آ گیا تو پھر معاملہ چلے گا کہاں؟ بھائی مین سوچ ہے، بریکر ہے، ادھر ہی فالٹ آ جائے تو آگے ان بورڈوں میں تو بجلی نہیں آئے گی نا، بورڈوں میں آئے گی، ان میں تو ہو جائے گا تو گزارا چل سکتا ہے، ایک آدھ بٹن میں کوئی فالٹ آ جائے گزارا چل سکتا ہے، مین پاور میں آ جائے تو گزارا نہیں چل سکتا، میرے اور آپ کے اندر فالٹ آ جائے یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن مین میں جو ہے فالٹ نہیں مانا جا سکتا، کیوں؟ اس کی پاور بھی زیادہ ہے، اس کی سٹرینتھ بھی زیادہ ہے، اس کے ہر لحاظ سے جو ہے مقام بھی زیادہ ہے۔ تو جو صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے علم سیکھ کر کائنات کے اندر اس علم دین کو پھیلایا۔ اگر وہاں بھی فالٹ ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ کا کیا کہو گے؟ وہ نگاہ تو وہ ہے، اگر پتھروں کی طرف اٹھتی ہے تو پتھروں پہ جان پیدا ہو جاتی ہے، اگر درختوں کی طرف اٹھتی ہے درختوں کو بولنے کا شعور آ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے درختوں کو اتنا مقام دے دیا، جب وہ نگاہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و بلال پہ پڑی ہوگی، انہیں رب ذوالجلال نے کیسا عظیم انمول تحفہ بنا دیا۔ اور پھر ان نگاہ والوں کی نگاہ، ان پہ نگاہ مصطفیٰ کی پڑی، اور پھر ان کی نگاہ آگے جا پڑی
تو پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں نا چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم شاگردان وہ بھی شان والے ہیں، اور جنہوں نے انہیں دیکھا وہ بھی شان والے ہیں، جنہوں نے انہیں دیکھا وہ بھی شان والے ہیں۔ یہاں اختصار سے اتنا عرض کروں، آج ہمارے اندر سے کوئی بھائی حج یا عمرہ شریف پہ جاتا ہے، وہ کعبہ شریف کے در و دیوار دیکھ کے آتا ہے، اگلی بحث میں نہیں جاتا ہمارے پاکستانی وہاں کیا کیا غلطیاں دہراتے ہیں جی، جو کعبہ کو دیکھ کے آتا ہے، جو گنبد خضرا کی زیارت کر کے آتا ہے، اہل عشق کا اپنا اور مقام ہو جاتا ہے، جس نظریے کا کوئی ہے، مسجد نبوی شریف کی زیارت کر کے آتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اس نے نہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ پہ موجود ہے، رسول اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، شہر کو دیکھ کے آیا ہے، مکہ شہر کو دیکھ کے آیا ہے، حجاب میں دیکھا ہے یا بغیر حجاب کے دیکھا ہے، یہ آگے بحث اور چلی جائے گی۔ جو مکہ و مدینہ کو دیکھ کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، وہ شان والا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا غور کریں نا، شان والا ہے یا نہیں؟ اس کی زیارت کریں تو بندہ کیا کہتا ہے، یہ مدینہ دیکھ آیا ہے، مکہ دیکھ آیا ہے، منی و عرفات و مزدلفہ دیکھ آیا ہے، اس کو پیار بھی کیا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آ گیا ہے۔ اکثر صاحبان کہتے ہیں اس کے چہرے پہ نور، ہاں کوئی گیا ہی بے نور ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو جو اگر آج ان دیواروں کو کوئی دیکھے وہ نور والا بن کے آتا ہے، تو جس نے عین دیوار والوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے عین ذات کو دیکھا ہے، اس مقدس ہستیوں کو دیکھا ہے، تو معزز حاضرین وہ شان والے لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا سب سے اہم جو ہے وصف وہ یہ ہے کہ ادب، کلہم ادب، ادب ہی پہلی چیز ہے۔ جس چیز کی نسبت میرے کریم سے ہو گئی، رب ذوالجلال سے ہے، وہ چیز ہمارے لیے باعث ادب ہے، باعث احترام ہے۔ صحابہ بھی شان والے، اہل بیت اطہار بھی شان والے، امہات المومنین بھی شان والی، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ بھی شان والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تابعین امت بھی شان والے، تبع تابعین امت بھی شان والے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق دے، ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ خلفائے اربعہ کے موضوع پہ تھوڑا سا عرض کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔